یہ کریٹیکل انالیسز کسی چیز کا کیا ہوتا ہے یا کریٹیکل ایویلویشن کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی؟ دیکھیں اردو میں اسے کہتے ہیں تنقیدی جائزہ. دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے انالیسز، اس کو کہتے ہیں تجزیہ. تجزیہ کہتے ہیں کہ جو چیز جیسے ہے اپنی طرف سے کوئی ویوز نہیں آپ نے دینے، آپ نے صرف اس کو الگ الگ کر کے سامنے کھول کے رکھ دینا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کریٹیکل انالیسز. مثال کے طور پر اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دس گلوبل وارمنگ از اے myth not a reality. پلیز انالائز اٹ کریٹیکلی. اس کے دو ایریاز ہوتے ہیں کریٹیکل انالیسز کے. ایک ایریا ہوتا ہے کہ جو لوگ myth کہتے ہیں what is their point of view and on what rationalization they have made up this point of view. جن کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ گلوبل وارمنگ جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح کبھی گرمیاں آتی تھیں، کبھی سردیاں آتی تھیں، کبھی ٹیمپریچر بڑھ جاتے تھے، کبھی کم ہو جاتے تھے، کبھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ دنیا میں رہا ہے، تو یہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری فینومینن نہیں ہوا. پھر آپ کہیں گے جو ریئلٹی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو بڑی آئس شیٹس ہیں دنیا کی. ایک نارتھ پول پر ہے، آرکٹک سرکل کی آئس شیٹ ہے وہ کہتے ہیں، ایک انٹارکٹیکا پر ہے، ساؤتھ پول پر. یہ میلٹ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ 50 ایئرس. پہلے ہی جو اس کی فوٹوگرافس ہیں سیٹلائٹ سے ہمارے پاس ہیں اور اب کے بھی ہیں، یہ سکویز ہو گئی ہے، ہاف رہ گئی ہے. اور میلٹ ہونے کے بعد پانی سمندر میں چلا گیا ہے. دیٹ کاز دا رائز ان دا سی لیول، اور سی لیول اتنے ملی میٹر رائز کر چکا ہے. اسی طرح وہ گلیشیئرز کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، سب سے زیادہ تو ہمالائن گلیشیئرز ہیں جس میں پاکستان کے بھی گلیشیئرز شامل ہیں، تو وہ ریسیڈ کیے گئے ہیں اور ان کی لینتھ میں کمی آئی ہے اور وڈتھ میں کمی آئی ہے. اگلی چیز ہوتی ہے ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ بوتھ دا اسٹیٹمنٹس. یہ کریٹیکل انالیسز کا تیسرا حصہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اٹس اے myth اور ریئلٹی، پھر آپ کہیں گے کہ جی آئی بلیو دس از اے ریئلٹی ناٹ اے myth. وائی؟ پھر آپ نے اپنی وجہ بتانی ہے کہ وائی آئی کنسیڈر اٹ. اور پھر آپ نے ڈسکارڈ کرنا اگر myth کے کانسیپٹ کو، اس کو بھی آپ کے پاس ایک ریزن ہونی چاہیے کہ آن دیز کاؤنٹس میں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہوں، اور آن دیز کاؤنٹس میں اس فلسفی کو، اس آئیڈیا کو، اس کانسیپٹ کو یا اس ویو کو، اس کو میں اپروو کرتا ہوں. بیٹا یہ ہے کریٹیکل انالیسز آف اینی اسٹیٹمنٹ. چوتھا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ دونوں میں سے 100% کسی سے بھی اتفاق نہیں کرتے. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جیسے فرائلٹی دائی نیم از وومن، اور فلسافیکل ہو گیا ایگزامینر. آپ جی اس کو کریٹیکلی انالائز کریں کہ ہیملیٹ نے کس بیک گراؤنڈ میں کہہ دیا کہ عورت تیرا دوسرا نام کمزوری ہے. دیٹ واز اے پرٹیکولر بیک گراؤنڈ، ادروائز یو مے ناٹ بی بلیونگ دیٹ. اچھا اب اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آئی پارشلی بلیو دیٹ، میں پارشلی اس کو درست سمجھتا ہوں اینڈ پارشلی اس کو رائٹ سمجھتا ہوں. کہ جب انسان کی پرٹیکولر بیک گراؤنڈ میں انسان ایونٹس اس کے ساتھ پیش آ رہے ہوں تو اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن دس از ناٹ کنسیڈرڈ جنرلائزڈ کانسیپٹ. یہاں شیکسپیئر کی میں بات کو کنڈیم کرتا ہوں، جنرلائز نہیں کر سکتے کہ عورت کمزوری کا نام ہے. نو، یہ بڑے بڑے اسٹرانگ فیصلے بھی لے سکتی ہے، اس نے فیصلے لیے ہیں، اس نے جنگیں بھی کی ہیں، اس نے مردوں کو گائیڈ بھی کیا ہے. تو آپ نے اس کو کمزوری کہہ کر تو معاشرے سے ڈسکارڈ کر کے رکھ دیا. تو آئی ڈس ایگری ود شیکسپیئر آن دس کاؤنٹ. پھر آپ کے پاس اپنی مثالیں ہوں گی، لیکن ایگری کہاں کیا کہ یہاں جو جس خاص پرٹیکولر ایونٹ میں جا کر بولا وہ ہیملٹ کہ اس کی ماں اس کی باپ کی فوتگی کے بعد اپنے چچا سے بہت جلدی شادی کر لیتی ہے، تو وہاں تو پھر بات اس کی بن گئی کہ مائی مدر میریڈ ود مائی انکل ود سچ این انڈیسنٹ ہیسٹ ایون اے brute who lacks the faculty of wisdom would have mourned for a longer time. Frailty, thy name is woman. That is a particular context. This cannot be generalization. تو یہاں آپ نے بلینڈ پیش کر دیا. یہ ایگزامینر چاہتا ہے کہ آپ کا مینٹل کینوس کا لیول کیا ہے، آپ چیزوں کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ کتنا جانتے ہیں، اور لیسٹ ایموشنل ہوتے ہوئے
بڑے بیلنسڈ ہو کر میچور اور کمپوز ہوتے ہوئے کسی چیز کا صحیح انالیسس دلائل کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. اینڈ یو مے ہیو اینی اوپینین یو لائک. ایگزامینر یہ نہیں چاہتا ہوتا کہ آپ کا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے. ممکن ہے وہ خود کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہو، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو لیکن وہ صرف دیکھتا ہے اس میں ریشنلائزیشن کا لیول کیا ہے. ریشنلائزیشن کہتے ہیں دلائل کی طاقت. وہ آپ کی دلائل کی طاقت اچھی انگلش میں، گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش میں اور ایڈیومیٹک انگلش میں دیکھنا چاہتا ہے. کین یو ایکسپریس یور سیلف properly and in understandable manner and you convince the audience with proper logic and reasons. اسی پر آپ کے مارکس دیے.